واللہ اعلم بما وضعت، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ بہت بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ جنا. یہ جو ٹکڑا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے. قرآن مجید جہاں کہیں دنیا میں آپ کو ملیں گے اس میں وضعت آخر کا جو تے ہے اس پر جزم ملے گا اور عین کے اوپر زبر ملے گا، یعنی اشارہ کیا عمران کی بیوی کی طرف اور جملہ منسوب کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا. اس کی قرأت حافظ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کے مطابق اس کی قرأت اس طرح بھی کی گئی ہے، اس کی تلاوت اس طرح بھی کی گئی ہے واللہ اعلم بما وضعت، واللہ اعلم بما وضعت، کہ اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ میں نے کیا جانا. تب یہ جملہ عمران کی بیوی کا ہی ہوگا، جس طرح وہ اس جملے سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ اللہ بے شک میں نے ایک لڑکی کو جنا ہے اور اللہ بخوبی جانتا ہے کہ میں نے کیا جنا ہے. اے اللہ میں اس لڑکی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے. تو گویا کہ پوری آیت کا ایک ایک ٹکڑا عمران کی بیوی ہی کی طرف منسوب ہوگا دوسری قرأت کے مطابق، مگر جو قرأت مشہور ہے اس کے مطابق واللہ اعلم بما وضعت یہ ٹکڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، منسوب ہوگا، جس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا. زیادہ صحیح اور مناسب یہ والی تلاوت اور قرأت صحیح نظر آ رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ بخوبی جانتا ہے کہ اس نے کیا کچھ جنا تفضل اور برکت اور رحمتوں کے اعتبار سے. وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنثَىٰ، اب عمران کی بیوی کہتی ہیں کہ اللہ لَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنثَىٰ، کہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا. میں نے امید کی تھی کہ لڑکا ہوگا مگر لڑکی ہو گئی. جس طرح لڑکا ہوتا ہے ویسے وہ لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہوتا، نہیں لڑکی لڑکے کی طرح ہوتی ہے. وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اللہ میں نے اس کا نام مریم. وَلَيْسَ الذَّكْرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ لڑکا لڑکے کی طرح نہیں ہوتا. قرآن مجید کی آیت کا یہ جو ٹکڑا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 36 اس بات پر دعوت کرتا ہے، اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ فطری اعتبار سے کبھی مرد اور عورت ایک جیسے نہیں ہو سکتے. فطری اعتبار سے خلقت کے اعتبار سے لڑکا لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتا. اب جس تناظر میں یہ ٹکڑا بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں وہ خدمت کے اعتبار سے محنت مشقت کے اعتبار سے ہی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے اس بچے کو نظر کرنا چاہتی تھی. تو اس وقت جب لڑکی پیدا ہوئی تو ہائے اور افسوس کے ساتھ کہا کہ مجھے تو لڑکی ہو گئی. یقیناً لڑکا جس طرح محنت اور مشقت کر سکتا ہے اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے لڑکی نہیں کر سکتی. معلوم ہوا کہ فطرت کے اعتبار سے اور خلقت کے اعتبار سے جو کہ موضوع ہے محنت و مشقت کرنے کے لیے لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتا یا لڑکی لڑکی کی طرح نہیں ہو سکتی. اس لیے قرآن مجید کی اس آیت کے ٹکڑے سے یہ عقیدہ، یہ ذہن اور یہ اصول اور یہ ضابطہ ملا کہ بیجا اپنی لڑکیوں کو اپنی بچیوں کو ذہنی اعتبار سے اس طرح انہیں نہ سمجھایا جائے، اس طرح ان کی ذہنی پرورش نہ کی جائے کہ تو کسی سے کم نہیں، تو کسی لڑکے سے کم نہیں، یہ کہہ کر انہیں آسمان پر نہ چڑھایا جائے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرتی اور فطری اعتبار سے انہیں پیدا اس لیے کیا کہ دونوں میں فرق ہے. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کندھے سے کندھا لگا کر چلنے کے چکر میں آ کر وہ برائی میں مبتلا ہو جاتی ہے یا اس کو لوگ برائی میں مبتلا کر دیتے ہیں. جب کوئی لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا معاشرے میں تو ظاہر سی بات ہے مرد اور عورت کا اختلاط ہوگا، مرد اور عورت کا
اختلاط ہوگا. یہ اختلاط اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ دونوں کو ایک جیسا سمجھا جا رہا ہے, ہر میدان میں ایک جیسا سمجھا جا رہا ہے. یہ سمجھنا ایک الگ چیز ہے کہ دونوں ایک جیسی پڑھائی کریں. عورت کی ذہنیت کو اس طرح سنوارا جائے, اس طرح اس کو پروان چڑھا جائے کہ وہ سمجھنے یہ لگے کہ میں کسی سے کم نہیں, میں کسی لڑکے سے کم نہیں, تو ظاہر سی بات ہے وہ جہاں جسمانی اعتبار سے مردوں سے یا لڑکوں سے کمزور ہے, وہیں پر وہ ذہنی اعتبار سے کچھ ایسے سائیکالوجی کا, کچھ ایسی فلسفی کا شکار ہو جائے گی جو اس کو ذہنی اعتبار سے کند ذہن کر دے گی. بھلے ہی وہ دنیا اعتبار سے ایک ڈاکٹر کے مقابلے ڈاکٹر بن جائے گی, مگر ذہنی اعتبار سے وہ سائیکولوجیکلی انفیکٹڈ ہو جائے گی. یہاں تک کہ جس طرح ایک مرد معاشرے کی مصیبتوں کو اٹھاتے ہوئے ٹینشن کو جھیل سکتا ہے, عورت نہیں جھیل پاتی ہے. اکثر خبریں وغیرہ شائع ہوتی ہیں کہ خودکشی کرنے والوں کی لسٹ میں سب سے زیادہ پرسنٹیج خواتین کا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جس طرح معاشرے سے آنے والی مصیبتوں کے ایک لڑکا یا ایک مرد برداشت کر سکتا ہے, عورت کے اندر وہ سکت نہیں ہوتی. بہتر یہ ہے کہ اس کو ایسی ذہنیت کے ساتھ اس کے ذہن کو پروان چڑھایا جائے کہ تو فطری اعتبار سے کمزور ہے, یہ حقیقت ہے, حقیقت سے منہ پھیرنے سے حقیقت نہیں بدلنے والی. ہاں, ذہنی اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عورتوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بسا اوقات عورتیں مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عقل اور ہوشیاری رکھتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ پڑھائی لکھائی میں بھی لڑکیاں جس طرح میتھمیٹکس اور حساب کو سالو کرتی ہیں, لڑکے سالو نہیں کر پاتے. ذہنی اعتبار سے جب وہ کسی چیز کے پیچھے لگ جاتی ہے تو ان کی دھن ایک الگ ہوتی ہے کہ بہت جلدی وہ گراسپ بھی کر لیتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے